بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو دوستو ویلکم ہے آپ کا اسلامک اسٹوڈیو میں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے جس کا نام دجال سے ملاقات ایک اس حسین ہستی کے ساتھ جس کا نام حضرت تہمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دجال کی ملاقات سے پہلے کافر تھے۔ دجال کی ایسی ملاقات نے ان کو مسلمان ہونے پر مبتلا کیا۔ اس مزیدار قصے کو جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی اور مزیدار ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو ویڈیو کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ۔ ہمارے تک اس مکمل ویڈیو کو ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے گا۔ تو چلیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت تہمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے سفر پر نکلے۔ مسافر کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اہتمام کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر کے موجودہ دیگر کشتیاں، ہمارے علاوہ اور بھی کشتیاں ہمارے ساتھ تھیں، ہمارے علاوہ جتنی بھی کشتیاں تھیں وہ سمندر کے اس طوفان میں ڈلتی جاتی۔ کشتی کے مسافر اس صورتحال سے پریشان ہو کر ہر کوئی اپنے اپنے خدا کو پکارنے لگے، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کے بجائے ہر طرف کشتیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ ہماری ساری رات اسی طرح ان لہروں میں اور اس طوفان میں گزری اور صبح کی ہلکی پھلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کی رات پر بچکور کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلے دن بھی اسی کیفیت میں گزر ہوا اور اسی طرح رات کے بعد دن، دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتیوں کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن یعنی کہ 1 مہینہ گزر ہوا۔ پھر اچانک 30ویں دن کی اس صورتحال کے بعد بولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ 30 دن کے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور وہ جلد از جلد وہاں تک پہنچ گئے۔ پوری طاقت کے ساتھ بوٹ کو چلانے لگے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجودہ مسافر جنہیں یقین ہو چکا تھا کہ موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی مسافر خوش ہوتے گئے اور درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملا پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچا جا سکے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جائے اور بعض ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہو جائے ہوئے
تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع ہی کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اتر کر بہت خوشی ہوئی۔ مسافروں کو اس جزیرے پر اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھا تو دور کی بات سنا ہی نہیں تھا۔ اب پراسرار جزیرے پر اس کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور کی مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے وہ جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ تو دوستو، یہ کہنا ہی تھا کہ سب مسافر یہ بات سن کر حیران و پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان بنے ہوئے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محل کے چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے کے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو زنجیروں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا شخص نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لو گے۔ اب پھر مسافر کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالنے کی اجازت ملے گی، پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ یہ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں میرا گزرنا نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے۔
ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھے سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ قصہ؟ اگر آپ کو یہ دجال کے بارے میں اور حضرت تمیم کے مسلمان ہونے میں کوئی اچھی دلچسپ باتیں لگی ہوں تو دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریے گا، اور اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک اسٹوڈیو اسلامک ویبس نام کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پہنچیں گے دوبارہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شق القمر بعشاء